افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور جب میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، تو حکم ہوتا ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ ووٹ کیا ہے؟ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہمیں کیوں ووٹ ڈالنا چاہیے اور کس کو ووٹ ڈالنا چاہیے؟ 8 فروری 2024 اب سے چند گھنٹوں بعد آپ اپنے ووٹ کا حق استعمال کر رہے ہوں گے۔ کچھ روز پہلے استاد بنیامین صاحب نے بڑی ہی ایک نرالے انداز میں پوچھا کہ آج کل کے حالات میں کچھ تو بتائیں عثمانی صاحب، ہم ووٹ کس کو کریں؟ پہلے سوال ہوتا تھا الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں، اور جیسے جیسے 8 فروری کا دن قریب آتا جا رہا ہے، یہ سوال ہو رہا ہے کہ ایک پارٹی کا تو بالکل پارٹیسپیٹ کرنے ہی نہیں دیا جا رہا، اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی تو لائی گئی ہے، وہ ڈیفینیٹلی وہی وزیر اعظم بنیں گے۔ تو پھر ان حالات میں ووٹ کسے ڈالا جائے؟ بہتر ہے ووٹ نہ ڈالا جائے۔ ووٹ نہ ڈالنا بھی ووٹ ڈالنا ہے۔ آپ کہیں نہ کہیں کاؤنٹ ہو رہے ہوں گے۔ آپ 24 کروڑ پاکستانی ہیں، آپ کا ووٹ رجسٹرڈ ہے۔ اگر آپ کاسٹ کریں گے تو آپ کی رائے کے خانے میں جائے گا کہ آپ نے کس کے حق میں اپنی رائے دی ہے۔ لیکن اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو بھی وہ کاؤنٹ ہوگا کہ ٹھیک ہے، جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا، آپ کا ووٹ ان کے ساتھ ہے۔ میں تھوڑا سا اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ جب آپ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے تو آپ اصل میں اس بات کی رائے دے رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں ان میں سے جو بھی اکثریت ہے، جو ان کی رائے ہے میری بھی وہی رائے ہے۔ تو آپ کی رائے تو پہنچ گئی، لیکن ہو سکتا ہے ایکچولی آپ کی وہ رائے نہ ہو۔ آپ کسی اور کو اپنا وکیل مقرر کرنا چاہتے ہوں، آپ کسی اور کو کی سفارش کرنا چاہتے ہوں، آپ کسی اور کے حق میں شہادت دینا چاہتے ہوں، تو اس لحاظ سے اٹ ریئلی میٹر کہ آپ نے اپنا جو رائے ہے اس کا حق، ووٹ کا جو حق ہے، اس کو ضرور استعمال کرنا ہے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ ایک شہادت ہے، گواہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ایک شفاعت ہے یا سفارش ہے، نمبر 2۔ اور نمبر 3 ہے کہ مشترکہ حقوق میں کسی کو، یہ ایک سارٹ آف وکالت نامہ ہے، ہم کسی کو وکیل مقرر کرتے ہیں جو ہمارا منتخب کردہ نمائندہ ہوگا، وہ ہماری ملکی سطح پر اور قومی سطح پر، ملی و ملکی سطح پر ہماری نمائندگی کرے گا، ہمارا وکیل ہوگا۔ بالکل ویسے ہی جیسے کورٹ میں ہم کوئی کیس لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے مفادات کا تحفظ ہمارا وکیل کرتا ہے جو ہمارا اپوائنٹڈ ہوتا ہے، ہم اس کو فیس دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اس کو ووٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم ووٹ کرتے ہیں، جس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، وہ ہمارا وکیل ہوگا۔ تو شرعی لحاظ سے یہ 3 اس کی حیثیتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے، یہ ایک شہادت ہے، گواہی ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ ایک شفاعت ہے، سفارش ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ یہ ایک وکالت نامہ ہے، وکیل ہے، وہ مشترکہ حقوق میں ہمارا وکیل ہے۔ شرعی لحاظ سے اس کی 3 حیثیتیں ہیں۔ نمبر 1 پہ شہادت یا گواہی دینا، نمبر 2 پہ شفاعت یا سفارش ہے، اور نمبر 3 پہ وکالت نامہ ہے۔ اگر ہم شہادت یا گواہی جو نمبر 1 حیثیت ہے اس کی، اس کو دیکھیں تو شہادت یا گواہی کے پرسپیکٹو میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 ضرور کھول کے دیکھیں، جس میں واضح طور پہ حکم ہے اور گواہی کو نہ چھپاؤ۔ شہادت دینی ہی پڑے گی، ہمیں گواہی دینی ہی پڑے گی، which ever is the best۔ کون سا؟
بہتر ہے، اویلیبل پول میں سے کون سا بہتر ہے، یہ ہمیں شہادت دینی ہوگی۔ ووٹ ایک امانت بھی تو ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو۔ اسی طرح جو دوسری حیثیت ہے، شرعی حیثیت ہے، وہ ہے شفاعت یا سفارش۔ تو اس کے بابت تو بہت ہی واضح فرمان ہے، سورہ نساء کی ہی آیت نمبر ہے 85، جس میں واضح حکم ہے کہ جو بھلائی کی سفارش کرے گا بھلائی میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ ووٹ ایک امانت بھی تو ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو۔ ووٹ کس کو دیں، یہ سوال بہت کریٹیکل ہے۔ فوکس کریں، ہم نے ووٹ کی اہمیت کو دیکھ لیا، ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ہم نے ضرور یہ ووٹ جو ہے وہ دینا ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا۔ تو اب ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ ہم کس کو ووٹ کریں۔ جانتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز، بنو امیہ سے ہی واسطہ تھا آپ کا، جب آپ کا انتخاب ہوا تو جو دو مد مقابل تھے، یہ دونوں موجود تھے جہاں پہ شورا مشاورت ہو رہی تھی، تو جو مشاورت کے لیے احباب تشریف لا رہے تھے تو باہر یہ دونوں کھڑے تھے، تو دونوں جس طرح آج ہم لوگوں کو جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ اپنے حق میں ووٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے، کمپین کر رہا ہوتا ہے، تو یہ دونوں موجود تھے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بلا کے لوگوں کو کہتے تھے کہ اندر جاؤ تو خدا را مجھے خلیفہ منتخب نہ کرنا، اور دوسری طرف جو دوسرے تھے وہ ہر کسی کو یہ کہہ رہے تھے کہ اندر جا کے میرا خیال رکھنا، یعنی کہ مجھے خلیفہ منتخب کرنا۔ تو سٹینڈرڈ تو یہ ہے کہ آج بھی ہمیں وہ مل جائے جو وزیر اعظم نہ بننا چاہتا ہو، جو اس کو سمجھتا ہو کہ وزیر اعظم بن کے مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سمجھتے تھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پہ، پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے وہ واقعہ سنایا، مجھے بہت اٹریکٹ کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں، ان کی زوجہ جو تھی وہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، جب آپ خلیفہ منتخب ہو چکے تھے، آپ خلیفہ بن چکے تھے، تو ان کی زوجہ کو ملنے کے لیے ان کی کوئی سہیلی، کوئی دوست، کوئی اور خاتون تشریف لائیں، تو وہ بیٹھی ایک جگہ بیٹھ کے گھر میں، وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی، تو ایک ڈسٹنس پہ ایک شخص بار بار اپنا کام بھی کر رہا تھا، جو بھی اس کے کام ذمہ تھا، اور وہ بار بار ان کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ تو وہ جو مہمان خاتون تھی، انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کی زوجہ سے کہا کہ یہ جو ملازم ہے آپ کا، جب خلیفہ صاحب تشریف لائیں تو انہیں کہیے گا اور اسے نوکری سے فارغ کر دیجیے گا۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں آپ کہہ رہی ہیں کہ جب خلیفہ صاحب تشریف لائیں تو اس ملازم کو نوکری سے فارغ کر دیجیے گا؟ تو اس مہمان خاتون نے کہا کہ یہ ایک غلام ہے اور اس کی یہ جرت کہ وہ خلیفہ کی بیوی کی طرف بار بار نظر اٹھا کے دیکھ رہا ہے۔ تو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے مہمان عورت سے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ غلام تھوڑی ہے، یہی تو عمر بن عبدالعزیز ہیں، یہی تو خلیفہ ہیں۔ یہ وجہ تھی کہ وہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ مجھے خلیفہ نہیں بننا، وہ جانتے تھے۔ اگر ہم اس کو ڈرائیو کر کے دیکھیں تو ہمیں کم از کم آج کے دور میں بھی اویلیبل جو لسٹ ہے اس میں کم از کم ان تین چیزوں کو، جو میں ہو سکتا ہے غلط ہوں، لیکن میری رائے میں تین چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے۔ ان میں آپ کیٹیگرائز کریں گے، یہ کہ نمبر ایک پہ تو یہ کہ وہ سرکاری وسائل کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرے گا، یہ ایشورنس دے، وہ آپ کو اعتماد ہو، آپ کو گارنٹی ہو کہ آپ جس کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں وہ
सरकारी वसाइल को ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। और नंबर 2, वो मेरिट का ख्याल रखेगा, अकबरा परवरी अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को नहीं नवाजेगा। वो मेरिट पे वसाइल को, डिस्ट्रीब्यूशन, वो बैतुल माल को लोगों की फलाह व बहबूद के लिए खर्च करेगा। और नंबर 3 उसमें बहुत ज़रूरी है कि उसमें आखिरत का खौफ हो, उसे पता हो, वो कहे कि मुझे अल्लाह के हाँ एक दिन जवाबदेह होना पड़ेगा, वो समझ रहा हो, उसका पुख्ता इस पे ईमान हो। कम से कम ये 3 चीज़ें ज़रूर अपने आप कैंडिडेट में देखें। फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब से इसी किस्म का एक सवाल हुआ तो उन्होंने फरमाया कि आज से 5 साल पुरानी बात है, मुफ्ती साहब से जब पूछा गया कि वोट किसे दें तो उन्होंने कहा जी आज के हालात में हम इस्लामी पर्सपेक्टिव में तो नहीं देख सकते, हमने देखना है कि कम करप्ट कौन है, कम बेईमान कौन है, निस्बतन बेहतर कौन है, अखलाक किसका बेहतर है, कौन निस्बतन सादिक और अमीन है, कौन निस्बतन बेहतर है, बाकियों से कंपैरेटिवली जो अवेलेबल लिस्ट है उसमें बाकियों से बेहतर कौन है, उसके हक में आप वोट देंगे। लेकिन उससे पहले जो आप ख्याल करेंगे वो पहले ये देखेंगे कि जिस पार्टी से ये तल्लुक़ रखता है वो पार्टी क्या जीत सकेगी या उस पार्टी का मंशूर कैसा है, और उसके जीतने के चांसेस जो मसलन आप समझते हैं कि ए और बी और सी ये 3 पार्टियों में से कोई भी जीत सकती है, तो फिर आपने उन तीनों में से आपने उस का इंतखाब करना है जो कम करप्ट होगा, जो कम बददियानत होगा, जो निस्बतन बेहतर होगा। अक्सर हमारे माशरे में टर्नओवर बहुत कम रहता है। तुर्की में अगर देखें तो वो 70-80% टर्नओवर होता है। वो समझते हैं, वो शरई लिहाज से भी वोट की अहमियत को समझते हैं, वो अपनी राय देते हैं। हमारे यहाँ मायूसी फैलाई जाती है कि वोट से क्या होगा, जीतना तो उसी ने है जिसने जीतना है, मेरे वोट से क्या होगा, मैं वोट डालूं या ना डालूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको अपनी राय देनी चाहिए। आप इसको इस लिहाज से समझें कि इसको माजी, हाल और मुस्तकबिल के हवाले से समझें। आपका ये वोट ही आपको माजी का भी बता रहा है, हाल का भी बता रहा है और मुस्तकबिल भी। आप तीनों ज़मानों पे इसका इम्पैक्ट है, इसका असर है वोट का, और जिसकी अहमियत को आप नहीं समझते, और फिर ये 5 सालों के बाद मौका मिलता है। माजी पे अगर नज़र डालें तो आप ये ऐसे से आपको फॉर ग्रांटेड ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती कि आप वोट डालें। पूछे ज़रा फ़लस्तीन के लोगों को, पूछे ज़रा कश्मीर के लोगों को, जिनसे ये हक छीन लिया गया है कि वो अपनी गवर्नेंस, अपने लिए मुंतखब नुमाइंदे चूज़ नहीं कर सकते, अपनी मर्जी के वो राय नहीं दे सकते। आपको फॉर ग्रांटेड ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो इसके पीछे माजी में बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे बुज़ुर्गों ने। आप देखें पार्टीशन में क्या हुआ, आप देखें उससे पहले क्या हो रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा माजी में इस पे कुर्बानियाँ देने के बाद आपको ये फैसिलिटी मिली है, तो इसको आप रायगा ना जाने दें, नंबर 1। नंबर 2, ये आपके हाल पे आपका वोट डिसाइड करेगा कि आप किसको अपना वकील मुकर्रर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप पे डिपेंड करेगा, आपका हाल इसी पे डिपेंड करेगा, आपके वोट पे, कि आप किसको अपना वकील मुकर्रर कर रहे हैं। और फाइनली ये आज का आपका वोट डिसाइड करेगा कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, अगली जनरेशन पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इस लिहाज से वोट इंतहाई अहमियत का हामिल है। आप जिसको भी डालें, आप वोट अपना कास्ट ज़रूर करें, अपनी राय दें, निकलें पाकिस्तान की खातिर, निकलें अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की खातिर, अपनी राय दें। इस बात से बिल्कुल कता नज़र ये जो मायूसी फैलाई जाती है कि आपके वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा, एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा, यकीन कीजिए ये ऐसा एक डिज़ास्टर वेपन है कि आपके एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा। भाई पड़ता है तो लोग रोक रहे हैं ना। आप इसको यूं समझिए कि जब तपती दोपहर में
دھوپ ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، تو بارش کا پہلا قطرہ بھی یہی سوچ رہا ہے اس تپتی دھوپ میں ایک ننھا سا قطرہ ہوں، میں کیا کر پاؤں گا؟ جب وہ بہت سے قطرے جمع ہو جاتے ہیں تو جل تھل ہو جاتی ہے، موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ بارش کا امپیکٹ جو ہے وہ اس گرمی کی شدت کو بہا کے لے جاتا ہے۔ آپ بھی اس قطرے کی طرح بہادری دکھائیے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ یقین کیجیے گا، اگر پاکستان کا ٹرن اوور 60%، میں تو 70-80 کی نہیں بات کر رہا، 80-90 کی نہیں بات کر رہا، صرف 60% سے اوپر چلا گیا تو ٹرسٹ می، آپ کا ووٹ امپیکٹ ڈالے گا، بدل کے رکھ دے گا سب کچھ۔ بالکل مشکل حالات نظر آ رہے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کے خدشات صحیح ہیں، لیکن یہی موقع ہے، یہی وقت ہے، یہی ویپن ہے ایک شریف اور لا بائنڈنگ سٹیزن کے پاس۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ یہی ہے۔ وہ ایک دن جب ہے بھی چھٹی، آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے کروڑوں روپے لگا کر آپ کی رائے معلوم کی جا رہی ہے، تو آپ نکلیں، اپنی رائے دیں، اپنا شرعی حق پورا کریں۔ آپ پہ واجب ہے، شریعت اس بات پہ آپ کو واجب کر رہی ہے کہ آپ کو اپنی رائے دینی ہے۔ ویسے بھی پاکستانی قوم تو بڑے اہتمام سے فرض نمازوں کو غفلت کی نظر کر دیتے ہیں، لیکن عید کی واجب جو ہوتی ہے وہ ضرور پڑھنے جاتے ہیں۔ وہ سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے، یہ تو 5 سالوں کے بعد ایک دن ہوتا ہے۔ مجھے بہت قوی امید ہے کہ پاکستانی ضرور اپنے حق کے رائے دہی کا استعمال کریں گے اور اپنی رائے دیں گے، اور رائے دیتے ہوئے یہ خیال رکھیں گے کون ہے جو میرٹ کی بات کرتا ہے، کون ہے جو ایک پاکستان کی بات کرتا ہے، کون ہے جو اپنوں کو نہیں نوازتا، کون ہے جو اس ملک میں رول آف لا چاہتا ہے، کون ہے جو کھڑا ہے آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ضرور 8 فروری 2024 کو پاکستان کو بدلنے کے لیے پاکستان کی خاطر نکلیے گا۔ شکریہ۔